فلبي النداء تفز بالمرام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، سلطان سلیمان القانونی ایک بہت بڑا نام ہے. تاریخ نے ان کو اپنے اوراق میں جگہ دی ہے. جو خلافت عثمانیہ کے ایک سلطان اور بادشاہ رہ چکے ہیں، ان کے زمانے میں ہوا یہ کہ درختوں کے جڑوں پر چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی جو درختوں کو نقصان پہنچا رہی تھی. لوگوں نے ان کو بتایا. سلطان سلیمان القانونی نے ماہرین کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا. بتایا گیا کہ فلاں تیل اگر درختوں کے جڑوں پر ڈال دیا جائے تو چونٹیاں اسے ختم ہو جائے. مگر چونکہ سلطان سلیمان القانونی کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے اس زمانے کے جو سب سے بڑے مفتی ہوا کرتے تھے، جس کو اس زمانے میں شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا تھا، اس سے مشورہ کرتے تھے، ان سے فتویٰ لیتے تھے باقاعدہ. تو اس مسئلے کے لیے بھی اس نے اس زمانے کے شیخ الاسلام کے پاس خط لکھا اور ان سے مشورہ اور فتویٰ طلب کیا. اور یہ جو استفتاء تھا یہ ایک شعر کی صورت میں لکھ دیا. اس طرح سے شیخ الاسلام نے بھی جواب شعر کی صورت میں دے دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، یعنی چونٹیوں کو نقصان نہ پہنچائیں. بہرحال یہ تو واقعہ تھا. اس کے بعد سلطان سلیمان القانونی نے آسٹریلیا کے دارالحکومت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اسی مشن اور اسی سفر کے لیے اپنے علاقے اور اپنی حکومت سے نکل گئے. مگر موت نے راستے میں ہی اس کا راستہ روک لیا اور وہ وہیں پر داعی اجل کو لبیک کہہ چکے. چنانچہ سلطان سلیمان القانونی کو واپس لایا گیا اور اس کے وصیت نامے کو دیکھا گیا کہ اس کے وصیت کے مطابق ہی اس کی تجہیز و تکفین ہو. اس کی وصیت میں یہ لکھا گیا تھا کہ میرے کمرے میں فلاں جگہ پر جو فلاں صندوق رکھا ہے، میرے قبر میں وہ صندوق بھی رکھ لیجیے. جب وصیت نامہ علماء کرام کے سامنے آیا تو علماء کرام نے کہا کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ صندوق رکھا جائے. بہرحال علماء کرام نے کہا کہ اس صندوق کو دیکھ لیا جائے، اس کی تلاشی لی جائے کہ اس میں کیا ہے. عزیزان محترم، غور سے سننے کی بات ہے اور پھر اس کو دل کی تختی پر نقش کرنے کی بات ہے. جیسے ہی وہ صندوق کھولا گیا تو عالم یہ تھا کہ اس میں سلطان سلیمان قانونی نے جو احکامات صادر کر دیے تھے، ان تمام احکامات کی لکھی ہوئی ایک فہرست تھی. اور اس ہر حکم کے لیے اس نے جس مفتی سے جو فتویٰ طلب کیا تھا، وہ فتویٰ اسی صندوق میں اس نے رکھ لیا تھا. تو اس زمانے کے شیخ الاسلام جن کا نام ابو سعود تھا، یہ ماجرا چلا گیا تو اس نے کہا کہ سلطان سلیمان القانونی، آپ نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن پتہ نہیں ہمارا رب کے سامنے کیا عالم ہوگا، ہم کیا کریں گے. دوستو، قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے بادشاہ بھی ہر قدم اٹھاتے تھے تو مفتی سے پوچھ کر، مولوی سے پوچھ کر، عالم سے پوچھ کر ہر کام کو سر انجام دیتے تھے. میں اور آپ بھی اپنے دنیاوی کام، اخروی کام، ہر کام ہم علماء کرام سے پوچھ کر کرے، تاکہ کل قیامت کے دن اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ نے فلاں عمل فلاں طریقے کے ساتھ کیا تھا، آپ نے کس سے پوچھ کے کیا تھا، تاکہ کل ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جواب ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام کی رہنمائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.